السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے سنبل۔ آج ہم بیوی فاطمہ کے دوپٹے کا واقعہ سنیں گے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مسجد نبوی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ وہاں موجود بہت سے صحابہ تھے۔ اتنے میں ہی ایک شخص وہاں آیا جو کہ قبیلہ بنو سلیم سے آیا تھا۔ وہ شخص آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، سرکار دو عالم، میرے پورے قبیلے میں صرف ایک میں ہی ہوں جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کیا ہوں۔ یہ بات سن کر ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے شخص، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جیسے آپ کو میری حالت دکھ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ مل گیا تو کھا لیا، ورنہ اللہ کا شکر ادا کر لیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں بہت ہی غریب انسان ہوں، ہو سکے تو تھوڑی میری مدد کر دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 لوگ موجود تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یہاں کوئی ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے؟ ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میری سواری باہر کھڑی ہے، وہ سواری میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم فرمانے لگے، یہاں کوئی ایسا شخص ہے جو اس شخص کو کپڑا دے؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے کپڑے میں دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ سواری اور کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن مجھے بھوک بہت زیادہ لگ رہی ہے، ہو سکے تو مجھے کھانا دے دیجئے۔ یہ بات سن کر ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیو، یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ جو اس شخص کو 2 روٹیاں کھلائے گا، اس شخص کی جنت کی ضمانت میں دیتا ہوں۔ نہایت سستا سودا ہے۔ یہ سن کر تمام صحابیوں کے سر جھک گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کسی نے کوئی بھی جواب نہ دیا۔ تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار پھر فرمایا، یہاں کوئی ہے ایسا جو اس شخص کو 2 روٹی کھلا سکے؟ دوسری بار بھی کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ جب تیسری بار بھی ایسا ہی فرمایا تو ان لوگوں میں سے حضرت سلیمان فارسی کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابی آپ کے لیے اپنی جان نثار کرتے ہیں، اگر آپ کہہ دیں تو یہ لوگ ہنستے ہوئے اپنا سر کٹا دیں گے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر 2 روٹی نہ دے سکیں؟ میرے پیارے نبی، یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کے گھروں میں کسی کے گھر میں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے گھر میں 4 دن کا فاقہ ہے، کسی گھر میں 1 روٹی بھی نہیں ہے تو وہ اس شخص کو کھلا سکے۔ یہ سن کر ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلیمان، یہ شخص میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، لیکن تم اسے روٹی کہاں سے کھلاؤ گے؟ یہ سن کر سلیمان فارسی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، اسے میں روٹی کھلا کر ہی لے آؤں گا۔ یہ کہہ کر حضرت سلیمان فارسی اس دروازے کے پاس اس شخص کو لے کر پہنچے جہاں سے آج تک کوئی بھی شخص بھوکا نہیں گیا تھا۔ جس دروازے پر آ کر جبرائیل علیہ السلام بھی ادب سے آتے تھے، وہ دروازہ کسی اور کا نہیں تھا، وہ دروازہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص کو اپنے ساتھ لیے دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں اور آواز لگاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے کہ کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی فرماتے ہیں کہ اے بیٹی، میں سلیمان فارسی۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے، اے بیٹی، ایک شخص پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے
اور بھوکا ہے۔ وہاں پر صحابہ کے گھر میں کسی کے گھر میں بھی کوئی روٹی نہیں ہے جو ایک شخص کو کھلا سکے، اس لیے میں اس کو آپ کے دروازے پر لایا ہوں۔ اے بیٹی، اس کو 2 روٹی تو دے دو۔ بس اتنا ہی سنا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بی بی فاطمہ فرمانے لگیں، چچا ذرا اس شخص کو تھوڑا سائڈ کر کے ہو جائیے اور میری بات سن لو۔ حضرت سلیمان فارسی اس شخص سے تھوڑا دور ہو کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرتے ہیں اور سنتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ اے چچا، آج 3 دن ہو گئے ہیں، میرے دونوں شہزادوں نے ایک لقمہ بھی نہیں کھایا ہے۔ میرے گھر میں کھانے کی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ اس شخص کو کسی بہانے سے واپس لے جائیے۔ یہ بات سن کر حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے کہ بیٹی، میں اس شخص کو آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا ہوں۔ اس شخص کو میں بھوکا لے کر گیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کیا جواب دوں گا؟ یہ بات سن کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ چچا تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتی ہوں۔ بی بی فاطمہ اندر گئیں اور جا کر اپنے سر کی چادر لے کر حضرت سلیمان فارسی کو دے دی اور فرمایا کہ اے چچا، اس چادر کو اپنے دامن میں چھپا کر لے جاؤ اور سامنے سامون یہودا بیٹھا ہے، اسے جا کر بیچ دو، اس سے کچھ اناج لے کر اس شخص کو روٹی کھلا دو۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو دیکھنے لگے۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، چچا اس چادر کو کوئی عام چادر مت سمجھیے گا، یہ وہ چادر ہے جو رخصتی کے وقت میرے ابا حضور نے میرے سر پر رکھی تھی اور فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ، آج میں تیرے سر پر چادر رکھ رہا ہوں، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر میں تیرے سر پر رکھوں گا۔ حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر سامون یہودی کے دروازے پر پہنچتے ہیں۔ اندر سے وہ یہودی باہر آیا۔ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ سامون، آج تک تم نے پیسوں کے بدلے گندم دی ہوگی، جو کے بدلے آٹا دیا ہوگا، لیکن آج میں ایسی برکت والی چادر لے کر آیا ہوں، آج میں نبی کی بیٹی کی چادر لے کر آیا ہوں۔ یہ سن کر یہ چادر تم رکھ لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو، جس سے ان کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ اور سامون یہودی نے جیسے ہی یہ سنا، اپنے ہاتھوں میں ترازو پکڑی اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس یہودی نے پوچھا کہ اے سلیمان، مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ چادر تمہیں کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی فرمانے لگے کہ نبی کی پیاری بیٹی کے گھر میں ایک مہمان آیا ہے جو کہ بھوکا ہے اور اس کے گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے۔ وہ مہمان ان کے گھر سے بھوکا نہ جائے، اس لیے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی چادر دی ہے۔ اس کو بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا۔ یہ بات سن کر اس یہودی کے ہاتھوں سے ترازو چھوٹ گیا اور اس نے وہ چادر اٹھائی اور اپنے ماتھے پر لگائی اور کہنے لگا کہ سلیمان تھوڑا ٹھہرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے گھر سے ایک کتاب لے کر آتا ہے۔ اس کتاب کو کھولتا ہے اور کہتا ہے، آپ کا خدا بھی سچا ہے، آپ کا رسول بھی سچا ہے، اور آپ کے رسول کی بیٹی بھی سچی ہے، اور آپ کے رسول کے گھر والے بھی سب سچے ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، سامون تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ یہ سن کر سامون یہودی کہنے لگا، سلیمان دیکھو، یہ کتاب ہماری ہے، لیکن اس کتاب میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہیں۔ میں اس کتاب میں لکھا ہے، جو آخری پیغمبر ہوں گے ان کی بیٹی اتنی سخی ہوگی کہ ان کے دروازے پر ایک غلام ایک مہمان کو لے کر آئے گا، تب ان کے گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ ہوگا تو وہ اپنے سر کی چادر بیچ کر اس مہمان کا پیٹ بھریں گی۔ وہ یہودی کہنے لگا، سلیمان تمہارے جتنا بھی اناج چاہیے یہاں سے لے لو اور یہ چادر بھی لے جاؤ۔ یہ چادر لے جا کر بیوی کے سر پر ڈال دو۔ حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آ رہے تھے۔ وہ پیچھے دیکھتے ہیں تو ان کے پیچھے سامون یہودی بھی آ رہا تھا۔
حضرت سلیمان فارسی پوچھتے ہیں کہ اے سامون یہودی، میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تمہارا کام تو ختم ہو گیا ہے۔ یہ بات سن کر سامون یہودی کہتا ہے کہ یہ اناز حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دامن میں ڈال دو اور مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ! بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی رخصتی کے وقت جو بھی زیورات ملے تھے، یعنی کہ ان کی والدہ حضرت خدیجہ کے پاس جو بھی زیورات تھے وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رکھے ہوئے تھے اور ان کی رخصتی کے وقت ان کو دیے تھے۔ وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام زیورات اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دیے تھے، اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھا تھا۔ ہر وقت بی بی فاطمہ سادگی میں رہتی تھیں اور اپنے پاس کچھ کھانے کو ہوتا یا نہ ہوتا، ان کے دروازے پر کوئی بھی بھوکا آ جاتا، وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتا تھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گھر کے تمام کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں اور گھر میں بچوں کی پرورش بھی کرتی تھیں۔ سارا دن چکی میں آٹا پیسا کرتی تھیں۔ جیسے ہی رات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مصلے پر کھڑی ہو جاتی تھیں، اور کبھی کبھی تو ایسا وقت آتا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک ایسا سجدہ کرتی کہ صبح فجر کی اذان کی سنائی آ جاتی تھی۔ سبحان اللہ! اگر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ان کی بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے محبت ہے تو سبحان اللہ کہہ کر کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔